فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمين या रब्बल आलमीन। हज़रात पिछली मरतबा इस सूरह क़ाफ़ का हमने आगाज़ किया था और यहाँ से मक्की सूरतों का एक सिलसिला शुरू हुआ है। सूरह क़ाफ़ से लेकर सूरह वाक़िया तक ये 8 मक्की सूरतें हैं और उसके बाद फिर मदनी सूरतें आएंगी 10 मदनी सूरतें सूरह हदीद से लेकर सूरह तहरीम तक। तो गोया कि मक्की और मदनी सूरतों का ये छठा ग्रुप है कि जिसका फिर इख्तिताम होगा इंशाअल्लाह। अगरचे आप अपने मुसहफ़ में देखें तो ये 7वीं मंजिल है कि जिसका आगाज़ हो रहा है सूरह क़ाफ़ से। इस सूरह मुबारका का आगाज़ जैसा कि हमने पिछली मरतबा पढ़ा था हुरूफ़ मुक़त्तआत में से सिर्फ़ एक लफ्ज़ वाहिद से हुआ, हर्फ़ वाहिद।
اور وہ قاف ہے۔ اس سے پہلے سورہ صاد تھی، اور پھر ایک سورہ قلم آئے گی جس کا آغاز نون کے الفاظ سے ہوا، نون والقلم وما یسطرون، اور فوراً بعد تو قسم کھائی گئی ہے، اور تینوں مقامات پر یہی معاملہ ہے، قرآن کی قسم کھائی گئی۔ قاف والقرآن المجید، قسم ہے قرآن کی جو بہت ہی بزرگی والا ہے، بہت اونچی شان والا ہے، بلند و بالا کلام ہے۔ بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب۔ اکثر و بیشتر جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، جو قسمیں کھائی جاتی ہیں تو اس کے بعد مقسم علیہ کیا ہوتا ہے کہ وہ الساعہ واقع ہو کر رہے گی، تمہیں اپنے رب کے حضور لازماً حاضر ہونا ہوگا، جواب دہی ہو کر رہے گی۔ اکثر و بیشتر قسمیں آپ دیکھیں گے کہ اس کے ان الدین لواقع، یہ دین جو ہے جسے دین ہم کہتے ہیں جزا و سزا کا دن، جبکہ وہ بدلہ دیا جائے گا، وہ واقع ہو کر رہے گا۔ یہاں مقسم علیہ نہیں ہے، بلکہ قرآن حکیم کے جو انکار کرنے والے تھے ان کے دو اعتراضات کا ذکر کیا گیا۔ بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب، انہیں بڑا تعجب ہے اس بات پر کہ ان کے پاس ایک خبردار کرنے والا آیا ہے، ظاہر ہے اللہ کے بھیجے وہ آیا ہے ان کے پاس رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو انہی میں کہا ہے فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، تو اس پر یہ کافر اعتراض کرنے لگے کہ یہ تو کوئی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ تفصیلاً بحث ہو چکی ہے کہ ہم اپنے جیسے کسی انسان کو، جس کا بچپنا، جس کا لڑکپن، جس کی نوجوانی، جس کی جوانی، یہ تمام ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، اگرچہ ایک کھلی دلیل یہ بھی ہے کہ اس پورے جسے آپ کہیے کہ دورانیے میں، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن سے لے کر اور آغاز وحی تک کا 40 سال کا پیریڈ ہے، اس میں حضور ہی کی ذات تھی کہ جس نے اسی قوم سے الصادق اور الامین کا لقب بھی حاصل کیا، لیکن یہ کہ بہرحال یہ بات انہیں کسی طرح ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ ہم ہی جیسا انسان جو ہے وہ اللہ تعالی ہماری ہدایت کے لیے بھیج دے، ہم اس بات کو ماننے کو تیار نہیں۔ اور دوسرا اعتراض آئدہ متنا وکننا ترابا ذالک رجع بعید، جب ہم مر جائیں گے اور بالکل مٹی میں مل کر مٹی بن چکے ہوں گے، ذالک رجع بعید، یہاں بھی محذوف ہے، کیا ہمیں پھر دوبارہ زندہ کر لیا جائے گا؟ یہ ایک بہت دور کی کوڑی ہے جو محمد پیش کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے وہ آباء و اجداد جنہیں اس دنیا سے گزرے ہزاروں برس بیت چکے، کیا انہیں بھی دوبارہ زندہ کر لیا جائے گا؟ جن کا اب کوئی جز جو ہے آپ کے پاس، آپ کے سامنے، خواہ اس قبر کو کھود لیں، زمینوں کو کھود لیں، کوئی جز اس کا سلامت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایک دن ان تمام انسانوں کو زندہ کیا جائے گا، تو یہ بات ہمارے نزدیک انہونی ہے، نہ ہونے والی بات ہے۔ قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا کتاب حفیظ، ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو ان کے جسم میں سے گھٹاتی ہے زمین ہی جذب کرتی ہے ان کے اجزاء کو۔ 5 6 7 8 مہینے کے بعد آپ اگر قبر کھودیں گے تو جو گوشت جو ہے وہ گل سڑ چکا ہوگا، کچھ زمین میں جذب ہو چکا ہوگا۔ 5 6 سال کے بعد اگر آپ کی کہیں قبر جو ہے وہ کشا کی گئی ہے تو اس کے بعد وہاں سوائے ہڈیوں کے اور کوئی شے نظر نہیں آئے گی۔ کچھ عرصہ اور بیت جائے گا تو معلوم ہوگا کہ وہ ہڈیاں جو ہیں وہ بھی جزو خاک ہو چکی ہیں، وہ بھی ختم ہو چکی، اب وہ ڈس انٹیگریٹ ہو چکی ہیں، اس کی کوئی شکل باقی موجود نہیں۔ تو ہمیں معلوم ہے ایک ایک شے ہمارے علم میں ہے، اور گویا کہ یہ علم الہی ہے کہ جو منتج ہوگا اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ کا ایک کلمہ کن ہوگا کہ جس کے نتیجے میں ہر یہ جز جمع ہو کر اسی انسان کی شکل اختیار کر لے گا۔ ما تنقص منہم وعندنا کتاب حفیظ، اور ہمارے یہاں جو علم کتاب ہے وہ ہر شے کے اوپر پوری طرح محیط ہے، احاطہ کیے ہوئے۔ بل کذبوا بالحق لما جاءهم فهم فی امر مریج، انہوں نے اصل میں اس حق کا انکار کر دیا۔ سب سے بڑا حق کیا ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کے منکر ہیں۔ پھر محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی دعوت کو رد کر دیا، اور پھر یہ کہ مرنے کے بعد کی ایک زندگی ہے جس میں تمہاری جواب دہی ہوگی، اس کا بھی انکار کر رہے ہیں۔ تو گویا کہ یہ وہ تکذیب ہے جو انہوں نے اس حق کی ہے، جبکہ وہ ان کے سامنے آ چکا ہے، واضح ہو چکا ہے، کنوینس ہو چکے ہیں، اس بات کو مانتے ہیں، ان کا دل بھی کسی درجے میں مائل ہوتا ہے کہ باتیں جو پیش کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ واقعتاً کو سمجھ میں آنے والی باتیں ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال اب یہ ایک مخمصے میں مبتلا ہے۔ ان نظن الا ظنا، قیامت کے بارے میں یقین نہیں آتا، ہاں گمان کے درجے میں یہ بات جو ہے کچھ نہ کچھ سمجھ میں آتی ہے کہ شاید ہمیں دوبارہ زندہ کر دیا جائے، یہ صرف ظن اور گمان کے درجے میں ہے۔
تو امر مریج مخمصے میں مبتلا ہو چکے ہیں، گو مگو کی کیفیت میں ہے، جس کو اور بھی جیسا کہ قرآن حکیم میں ان کے مختلف اعتراضات نقل کیے گئے۔ کبھی کہتے ہیں کہ حضور شاعر ہیں معاذ اللہ، کبھی کہتے ہیں کہ کاہن ہیں، کبھی کہتے ہیں کسی یہودی عالم سے انہوں نے جو ہے کچھ وہ علم تورات کا حاصل کر لیا ہے، اور ہمیں آ کر کہتے ہیں کہ ہم مجھ پر یہ وحی نازل ہوئی ہے اور اپنے علم کی دھونسیں مارتے ہیں ہمارے اوپر معاذ اللہ۔ یہ تمام اعتراضات جو ہے ان کی طرف سے کیے گئے ہیں، جس کا ذکر قرآن حکیم میں بہت سے مقامات پر موجود ہے، جو میں نے پچھلی مرتبہ تفصیل سے آپ کے سامنے رکھا تھا۔ تو یہ مخمصے میں مبتلا ہے۔ افلم ينظروا الى السماء فوقهم، اب وہ جو ہے جسے آیات آفاقی ہے اس کی طرف اشارہ کیا گیا، کیا یہ اپنے گرد و پیش کا جائزہ نہیں لیتے؟ کیا دیکھتے نہیں آسمان کی طرف کہ جو ان کے سروں پر بلند ہے؟ اور قرآن میں ایک جگہ یہ بھی کہا گیا غالباً سورہ لقمان ہے، بغیر عمد ترونہا، یہ وہ چھت ہے کہ جس کا کوئی ستون تمہیں نظر نہیں آ رہا، اتنی طویل و عریض چھت، وہ سائبان کی طرح گویا کہ ایک چھتری کی طرح تمہارے سروں کے اوپر معلق ہے۔ اور قرآن تو کہتا ہے صرف یہ ایک آسمان نہیں ہے، بلکہ یہ 7 آسمان ہے، 7 سماوات، 7 آسمان ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمائی، جس کا سورہ ملک کے اندر بالکل آغاز میں اس کا ذکر موجود ہے۔ اس نے پیدا کیے ہیں 7 آسمان طباقاً، ایک دوسرے کے اوپر تہ بر تہ۔ تو ہماری جو سائنس ہے وہ تو گویا کہ یہ جو پہلا آسمان جو ہمیں نظر آ رہا ہے اس کی رسائی بھی حاصل نہیں کر سکی، اور وہ اس قدر جسے آپ کہیے کہ وسیع و عریض یہ کائنات ہے کہ کسی ایک کونے تک وہ نہیں پہنچ سکے۔ تو افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها، یہ دیکھتے نہیں اپنے سروں کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے یہ آسمان کی ایک نیل گوں چھتری ان کے اوپر تان دی ہے، کیسے ہم نے اس کو بنایا، وَزَيَّنَّاهَا، اور پھر ہم نے اس کو مزین کیا ہے، جیسا کہ سورہ ملک میں فرمایا گیا بِمَصَابِيحَ، یہ آسمان دنیا جو ہے اس کو ہم نے چراغوں سے، ٹمٹماتے ہوئے چراغ ہیں جو آپ کو روشن نظر آ رہے ہیں، اسے انتہائی خوبصورت بنا دیا ہے، بہت مزین کر دیا ہے۔ وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ، اور اس میں انہیں کوئی رخنہ نظر نہیں آتا، جیسا کہ سورہ ملک ہی کا حوالہ دے رہا ہوں، مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَٰنِ مِن تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ۔ یہ رحمان کی جو تخلیق ہے، یہ جو انتہائی مستحکم نظام ہے اس کائنات کا، اس میں تمہیں کہیں کوئی رخنہ نظر آتا ہے، کوئی کمی نظر آتی ہو، کوئی نقص نظر آتا ہو، کسی اعتبار سے کوئی جو ہے تم انگلی رکھ سکو کہ یہاں یہ شگاف ہے، یہ پورا ہونا چاہیے تھا، یہ یوں اس طرح ہونا چاہیے تھا، تو معلوم ہوا کہ اس وقت تم نگاہ ڈال لو، کوئی شے تمہیں نظر نہیں آئی۔ هل ترى من فطور، کہیں کوئی رخنہ نظر آیا؟ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، پھر دوبارہ اپنی نگاہوں کو دوڑاؤ آسمان کی طرف، پھر خوب کھود کرید کرو، بڑے بڑے ٹیلیسکوپس کے ذریعے جو ہے ان کی پہنائیوں تک پہنچنے کی کوشش کرو، تمہیں وہاں اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے اندر کہیں کوئی عیب یا نقص یا کمی یا کوتاہی یا کوئی فرجہ نظر نہیں آئے گا۔ معلوم ہوا کہ انسان جو ہے اس اعتبار سے بالکل تھک ہار کر گھٹنے ڈال کر بیٹھ جائے گا کہ کہیں وہ نشاندہی نہیں کر سکتا کہ یہاں رحمان کی تخلیق کے اندر کوئی رخنہ واقع ہے، کسی درجے کی کوئی جو ہے گویا کہ کوئی کمی رہ گئی تھی کہ جو ہماری نگاہ میں وہ پوری ہونی چاہیے تھی۔ فَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور اس زمین کو ہم نے پھیلا دیا ہے، ایک گود کی طرح تمہاری ہر ضرورت ہم نے یہاں فراہم کر دی۔ جس طرح ماں کی گود کے اندر بچہ جو ہے کس عافیت میں ہوتا ہے، کس قدر اطمینان میں ہوتا ہے، اس کی خوراک کا بندوبست بھی ہے، اور ماں سب سے بڑھ کر اس کی خبرگیری کرنے والی جس کی گود کے اندر وہ بچہ موجود ہے، تو یہ زمین جو ہے ہمارے لیے ماں کی گود کی طرح ہے، ہماری ضرورت کی ہر شے اللہ تعالیٰ نے یہاں فراہم کر دی ہے۔ اور پھر یہ کہ ہماری غذا کے لیے کیسے کیسے انواع و اقسام کے اللہ تعالیٰ نے پھل اور میوے جو ہے پیدا کر دیے ہیں، اور پھر ہمیں سانس لینے میں جو آکسیجن جو ہمارے لیے گویا ہے کہ جسے آپ کہیے منبع حیات ہے۔ آج کل چونکہ کووڈ کا دور ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ آج کل کے دور میں آکسیجن جو ہے کس قدر اس کی فراہمی جو ہے وہ مشکل ہو گئی تھی، اور اس میں کیسی کیسی رکاوٹیں پڑ رہی تھی، پروڈکشن جو ہماری ہے وہ ختم ہو گئی تھی۔ لیکن یہ کہ اس فضا کے اندر اتنی آکسیجن اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی ہے کہ ہم بغیر کسی اجرت کے اس کو حاصل کر رہے ہیں، اور اس میں کہیں کوئی سپلائی میں کمی واقع ہو جائے تو کون انسان زندہ رہے گا؟ نہ صرف انسان، حیوانات، نباتات، ہر شے بالکل ختم ہو جائے گی۔ تو اس آسمان اور کائنات جو ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ پیدا کیا، وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اس زمین کو اللہ نے تمہارے لیے پھیلا دیا ہے، یہاں تمہاری ضرورت کا ہر سامان اللہ تعالیٰ نے فراہم کر دیا۔ وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور اس میں ہم نے ڈال دیے، رکھ دیے بوجھ،
سیدھی سی بات ہے، بوجھ سے مراد زمین کا بوجھ، ایک تو انسان بھی زمین کا بوجھ ہے، 1 ارب سے زائد اگر انسان اس روئے ارضی کی سطح کے اوپر موجود ہے تو کتنا ان کا وزن ہوگا، لیکن یہ کہ انسان کی کوئی نسبت و تناسب ہے ہی نہیں۔ کسی بلند و بالا پہاڑ کے قریب سے وہ گزرتا ہے تو معلوم ہوگا کہ کہاں وہ انسان 5.5-6 فٹ کا اور کہاں وہ پہاڑ کہ جس کے والیوم کا آپ اندازہ کر ہی نہیں سکتے، شاید اس کو کیلکولیٹ کرنا ممکن نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں جو تخلیق کی ہیں اور خاص طور پر پہاڑوں کو جس طرح جما دیا ہے، بلکہ قرآن میں تو بہت سے مقامات پر یہ بھی کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو گاڑ دیا ہے زمین کے اندر، والجبال ارساہا، اسی طرح افلم ينظروا الى السماء، کیا وہ دیکھتے نہیں آسمان کی طرف، زمین کی طرف؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کتنی بڑی بڑی نشانیاں جو ان کو نظر آ رہی ہیں۔ اور اسی طرح سورہ غاشیہ کے آخر میں فرمایا گیا کہ دیکھتے نہیں اونٹ کی طرف اللہ نے کیسے تخلیق کیا، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، زمین کو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کے لیے جو ہے ہموار کر دی ہے، وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، نصب کرنا، اور پہاڑوں کو تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے نصب کر دیا ہے، اور جو ان کا محل وقوع ہے، جس طرح وہ گویا کہ کوہ ہمالیہ کا سلسلہ چل رہا ہے، ہندو کش کا سلسلہ چل رہا ہے، اور یہ گویا کہ جب آج ہماری سائنس اس مقام تک پہنچی ہے کہ وہ یہ نتیجہ نکال رہی ہے کہ ان پہاڑوں کا وجود اصل میں زمین کی اس انتہائی تیز جو اس کی موومنٹ ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے، یہ کہیں ڈگمگانے نہ لگے۔ ان تمید بکم، یہ الفاظ قرآن حکیم میں آئے ہیں کہ اگر پہاڑ نہ ہوتے تو یہ زمین کھڑکھڑا کر جو ہے لڑکڑاتے ہوئی تمہیں لے کر کہیں دور نکل جاتی۔ جس طرح کا معاملہ میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ اگر آپ کہیں ہائی وے پہ ڈرائیو کر رہے ہوں اور آپ کے کسی پہیے کا جو ہے ویل بیلنسنگ جس کو کہتے ہیں وہ اگر ڈسٹربڈ ہو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ پوری گاڑی جو ہے وہ ہلنے لگتی ہے، اسٹیئرنگ ہلنے لگتا ہے، تو وہ صرف چھوٹا سے چند گرام کا وزن ہے کہ جس نے اس حرکت کو جو ہے ایک توازن فراہم کر دیا، اس کے اندر ایک اعتدال آ گیا، وہ کنٹرول میں آ گئی۔ لیکن وہی اگر وزن جو ہے کہیں وہ چھوٹا سا ویٹ کہیں گر جائے تو پوری جو ہے گاڑی وہ ہلنے لگتی ہے اور ٹائر جو ہے وہ پوری طرح لرزنے لگتا ہے۔ یہی معاملہ اس زمین کا بھی ہے جو قرآن میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو زمین کی جو دوری حرکت ہے اور اس کی جو محور کے گرد حرکت ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے والجبال ارساہا، ان پہاڑوں کو اللہ نے زمین میں گاڑ دیا ہے، اور پھر یہ کہ ان پہاڑوں کو نصب کر دیا ہے۔ وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا، اور پھر یہ کہ پہاڑوں کے اندر پھر کیسے کیسے خزانے موجود ہیں، یہ صرف مٹی اور پتھر تو نہیں ہے۔ اب دیکھیں کتنے عرصے سے کھیوڑا کی جو کان اس سے نمک نکل رہا ہے، پوری دنیا میں جا رہا ہے، انتہائی مہنگے داموں وہ فروخت ہو رہا ہے، اور خاص طور پر وہاں سے جو پنک نمک نکلتا ہے، آج تک تو اس کا شعور نہیں تھا، لیکن اب واٹس ایپ کے ذریعے یہ حقائق سامنے آ رہے ہیں، جو کہیں جو جسے آپ کا یہ کئی ڈالر جو ہے وہ چند گرام جو ہے اس کے 500 گرام کا جو ایک پیکٹ ہے معلوم ہوتا ہے $20 میں فروخت ہو رہا ہے، وہ یہیں سے جا رہا ہے، اور اس میں کوئی کمی واقع نہیں ہو رہی۔ اور دوسری بات نوٹ کیجئے کہ پہاڑ جتنا اوپر آپ کو بلند نظر آتا ہے لگ بھگ اتنا ہی وہ زمین کے نیچے بھی ہے، اور اس کا سب سے بڑا جو ہے، جب ہم بھی گئے تھے کھیوڑا کی، میرے خیال سال پہلے کی بات ہے، تو وہاں انہوں نے بتایا تھا کہ یہ جو پہاڑ کی جو سطح زمین ہے جس سے اوپر پہاڑ ہے، اس سے اوپر اتنے مختلف لیولز ہیں کہ جہاں سے ہم نمک نکال چکے، اور اتنے ہی لیول اس کے سرفیس آف ارتھ کے نیچے بھی ہیں، گویا کہ بیسمنٹس ہیں کہ جو کئی مناظر پر مشتمل ہے جہاں سے مسلسل نمک نکل رہا ہے۔ تو آخر یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی نا۔ اسی طرح کول ہے، آپ کا کوئلہ ہے، اس کے بڑے بڑے ذخائر، گویا کہ اوپر سے آپ کو جو پہاڑ جو ہے وہ مٹی کا نظر آ رہا ہے، لیکن ذرا اس کو آپ ڈرل کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اندر جو ہے بہترین آپ کے آگ روشن کرنے کے لیے اور پھر یہ کہ وہ حرارت حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئلہ بھی فراہم کر دیا۔ اسی طرح ہیرے جواہرات جو ہے وہ بھی پہاڑ سے نکلتے ہیں، انہی کے تحصیل برآمد ہوتے ہیں۔ سونا چاندی اورز ہوتی ہیں، اس کی بھی کانیں ہوتی ہیں جہاں سے جو ہے یہ تمام معدنیات حاصل کی جاتی ہیں۔ تو پہاڑوں کا صرف وہ ظاہری وجود نہیں بلکہ یہ کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیسی بڑی بڑی نعمتیں جو ہے وہ پنہا کر دی ہیں، لیکن یہاں صرف اس کے اس ظاہری پہلی کو نمایاں کیا۔ وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور پھر اس زمین میں ہم نے ان بوجھوں کو، ان ثقل کو جو ہے ان کو نصب کر دیا۔ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور پھر یہاں ہم نے زمین کے لیے رنگا رنگ کی چیزیں جو ہیں، اس کی فصلیں ہیں، اس میں باغات ہیں، اس کے کھیت ہیں، خضرا قسم کی جھاڑیاں ہیں، پودے ہیں، کہ ابھی آپ پہاڑی سفر پر نکل جائیں اور وہاں جا کر جب آپ دیکھیں گے کہ ایسے ایسے خوبصورت پھول آپ کو وہاں نظر آئیں گے، اس کی کسی نے کاشت تو نہیں کی، وہی اسی پہاڑ کی جو سوائل ہے اس کے اندر سے برآمد ہوئے، وہیں سے نکلے ہیں۔ تو گویا کہ زمین نے اپنے گہنے اوڑھ لیے،
اور قرآن حکیم نے اس بات کو جو ہے بہت خوبصورتی سے بیان کیا، حتیٰ اذا اخذت الارض زخرفها وزینت وظنوا انہم قادرون علیہا، یہاں تک کہ جب زمین نے اپنے گہنے اوڑھ لیے، اس نے اپنے زیور اپنے اوپر جو ہے وہ بنا لیے، سرسوں کے جو ہے پودے، اس کا کبھی آپ نے کھیت دیکھا ہو تو معلوم ہوتا ہے کہ گولڈن ہے، کہ جو وہ پورا علاقہ جو ہے آپ کو معلوم ہوگا کہ جیسے سونے کا جو ہے ایک فصل اگی ہوئی ہے۔ اسی طرح مختلف فصلیں، کپاس کی فصل آپ نے دیکھی ہو تو معلوم ہوتا ہے کہ سفید سفید جو ہے وہ جو کپاس کے گولے ہیں وہ آپ کو تاحد نظر آ رہے ہیں، تاحد نگاہ۔ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی خلاقیت کی نشانیاں ہیں۔ وَأَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا، اور بالآخر زمین نے اپنے زیور پہن لیے، اپنے گہنے اوڑھ لیے، وَزَيَّنَتْ، اور بہت خوبصورت ہو گئی۔ تو یہاں بھی فرمایا گیا وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور اس میں ہم نے ہر نوع کی جو ہے رونق کی، جا بجا رنگا رنگ قسم کے اللہ تعالیٰ نے یہاں مخلوقات، حشرات الارض بھی ہیں۔ پھر اگر آپ سمندر کو دیکھیں تو ایسی ایسی خوبصورت مخلوق آپ کو وہاں سمندر کی تہہ کے اندر نظر آ جائے گی کہ آپ عشش کا اٹھتے ہیں، اس کے اندر جو رنگوں کا امتزاج ہے، آپ وہ رنگ اگر خود بنانا چاہیں تو کبھی بنا نہیں سکیں گے، جو اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر ان کو رنگ عطا فرما دیے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے کہ اللہ تعالیٰ کا، جس سے آپ کا یہ خلاقیت کے جو مختلف مظاہر ہیں، آیات آفاقی جن کی طرف قرآن حکیم اشارہ کر رہا ہے۔ من کل زوج بہیج، پر رونق چیزیں، بہت ہی انسان کی نظروں کو جو ہے لبھانے والی چیزیں، اور یہ تمام چیزیں ہیں جس سے زمین کو مزین کر دیا گیا۔ تبصرۃ و ذکریٰ لکل عبد منیب، اب یہ اصل میں ہے ان لوگوں کے لیے عبرت کی چیزیں، یاد دہانی کی چیزیں، نصیحت آموزی کی چیزیں، جن کے اندر کسی درجے میں کوئی بصیرت موجود ہو۔ ایک دو بصارت ہے جو ہمیں بھی، مجھے بھی حاصل ہے، آپ کو بھی حاصل ہے، ہر حیوان کو حاصل ہے، حیوان دیکھتا ہے۔ آخر کوئی بھی حیوان ہو تو اس کو اللہ تعالیٰ نے آنکھیں کس مقصد کے لیے دی ہے؟ دیکھنے کے لیے دی ہے۔ لیکن ایک ہے بصیرت، کسی شے کے صرف ظاہر کو نہ دیکھو، بلکہ یہ کہ اس کا جو اصل باطن ہے کہ اس کو دیکھنے کے بعد تمہارا دل کسی شے کی گواہی دے۔ وہ گواہی کیا ہوگی؟ اللہ کی خلاقیت کی گواہی ہوگی۔ تو کسی شے کو عبرت کی نگاہ سے دیکھنا، کسی شے کو نصیحت آموزی کے لیے دیکھنا، کسی شے کو اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے دیکھنا، یہ بصیرت ہے۔ تو بصارت اور شے ہے جو ہر حیوان کو بھی، جیسا کہ میں نے کہا، حاصل ہے، لیکن بصیرت اور شے، تبصرتاً، یہ ہے اصل میں وہ بصیرت کی باتیں۔ کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد گویا کہ تمہیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ تمہارا مالک، تمہارا رب، اس کائنات کا رب جو ہے بڑی قدرت کا حامل ہے، اس کی خلاقیت کا جو ہے کوئی ثانی نہیں ہے اس پوری کائنات کے اندر۔ وہ الخلاق العلیم ہے، الخلاق العظیم ہے، وہ خالق کے جو بہت بلند ہے، بہت بالا ہے، بہت عظیم ہے، بہت بڑا ہے، ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ تبصرۃ و ذکریٰ، اور اسی طرح ذکریٰ کا لفظ ایڈ کر دیا گیا، اور یہ گویا کہ ایک یاد دہانی ہے، یاد دلانے کی چیزیں ہیں۔ اللہ کی معرفت انسان کے دل میں موجود ہوتی ہے، لیکن ہمارا اپنا کسب، ہمارے اپنے اعمال، ہماری اپنی جو ہے گناہوں کے اندر انسان کا ملوث ہو جانا، وہ اس معرفت کے اوپر پردوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اور یہ آیات الہیہ جو ہیں قرآن حکیم کی، وہ کس کام کے لیے؟ تاکہ ان پردوں کو ہٹا کر اندر سے وہ اللہ کی معرفت جو ہے دوبارہ اپنے اندر اس جوت کو جگا سکو، وہ دیا پھر دوبارہ روشن ہو سکے۔ اور قرآن حکیم اس اعتبار سے، جسے آپ کہیے کہ کلائمیکس ہے، کہ قرآن حکیم کا مطالعہ کریں، اگر آپ دل کی آنکھیں کھول کر، تو واقعتاً آپ کے اندر اگر وہ کہیں کوئی غلاف موجود ہے دل کے ارد گرد، جو ملفوف دل ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ روشنی پیدا کرتا ہے، جس سے سورہ نور میں کہا گیا نور علی نور۔ یہ تو روشنی پر روشنی ہے کہ انسان کے اندر فطرت میں بھی روشنی، اور خارج سے جب کسی نبی یا رسول کی دعوت اس تک پہنچتی ہے وہ نور وحی، تو نور علی نور۔ اب یہ کیفیت وہ ہے جسے قرآن کہتا ہے یہ روشنی پر روشنی ہے، نور پر نور ہے۔ تو فرمایا گیا کہ وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِیب، اور یہ یاد دہانی ہے، نصیحت آموزی ہے ہر اس شخص کے لیے، ہر اس بندے کے لیے جو منیب ہے۔ بہت خوبصورت الفاظ ہیں یہ۔ انابا ینیب آتا ہے کس بات کے لیے؟ کسی شے کی طرف رجوع کرنا، اور قرآن حکیم میں اس لفظ استعمال ہوتا ہے اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے، منیبین الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے۔ تو گویا کہ منیب وہ بندہ ہوا جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو، جس کے اندر انابت کا جذبہ موجود ہو۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے تابا یتوب، اس کے معنی بھی رجوع کرنا،
کسی شے کی طرف راغب ہونا، اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ اسی طرح آبا یعوبو، اس کے بھی معنی یہی ہے، انابا ین، یہ بھی گویا کہ اسی طرز کے اوپر بھی ہے اور اسی معنی میں بھی ہے، کسی شے کی طرف رجوع کرنا۔ تو یقیناً اس میں بڑی بصیرت افروز باتیں بھی ہیں اور یاد دہانی بھی ہے ان لوگوں کے لیے، ان بندوں کے لیے کہ جن کے اندر دل موجود ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، اور پھر یہ کہ ذرا مشاہدہ تو کرو، ہم نے آسمان سے بہت ہی بابرکت پانی نازل فرما دیا۔ یہ اصطلاح قرآن میں بہت مرتبہ استعمال ہوئی، برکت والا پانی۔ اب دیکھیے پانی جو ہے اب تک ہماری سائنس یہ نہیں کہہ سکی کہ وہ زندہ شے ہے، زمین بھی مردہ ہے، اس لیے کہ جن علاقوں میں سال ہا سال بارش نہیں ہوتی وہاں کوئی زندگی تو موجود نہیں ہے، وہاں کسی قسم کا آپ کو جو ہے معلوم ہوگا نہ نباتات ہیں، ریگستان ہے یا بالکل صحرا ہے۔ لیکن جیسے ہی پانی ان کے اوپر پڑتا ہے اب ان میں زندگی نمودار ہو جاتی ہے۔ حشرات الارض بھی آپ کو نظر آ جائیں گے، حالانکہ جو ٹیمپریچر ہوتا ہے پہاڑوں پر، پتھریلے پہاڑوں کے اوپر، وہاں کسی حشرات الارض کا زندہ رہنا بھی تقریباً ناممکن ہے۔ لیکن یہ کہ بہرحال پانی برستے ہی اب انواع و اقسام کے جھاڑ جکاڑ آپ کو نظر آ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے پودے نظر آ رہے ہیں، حشرات الارض جو ہے رینگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب گویا کہ اب زندگی ہی زندگی ہے، موج زن ساقی۔ یہ تمام چیزیں ہمارے مشاہدے کی ہیں۔ تو پانی بھی مردہ شے، زمین بھی مردہ شے، جسے قرآن کہتا ہے یخرج الحی من المیت، اللہ تعالیٰ زندگی پیدا کرتا ہے مردوں میں سے۔ تو ان دونوں چیزوں کے مجموعے سے اللہ تعالیٰ نے زندگی پیدا کر دی۔ تم زمین کو دیکھتے تو بالکل سنگ لاخ ہے، بنجر ہے، مردہ ہے، بے رونق ہے، بارش برستی ہے اور اس میں زندگی پیدا ہو جاتی ہے۔ اب یہ تمام چیزیں قرآن حکیم جو پیش کرتا ہے بطور دلیل، اور یہ ہمارے مشاہدے کی باتیں ہیں۔ اصل اعتراض ان کا کیا تھا؟ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، جب ہم مر جائیں گے اور مٹی میں مل کر مٹی ہو چکی ہوں گے، کیا ہمیں دوبارہ زندہ کر لیا جائے گا؟ جو اللہ اس مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے تو کیا وہ انسان کو زندہ نہیں کر سکتا؟ آج تو ہمیں معلوم ہے کہ جو انسان کی اپنی تخلیق ہوتی ہے تو جو سپرم ہے وہ بھی زندہ شے ہے، اور اووری جو ہے اووم وہ بھی زندہ شے ہے، لیکن آج سے 500 برس پہلے تو معلوم نہیں تھا۔ لہذا کہا یہ جاتا تھا کہ ایک مردہ پانی ہے کہ جس کا امتزاج جب ہوتا ہے تو انسان کا بچہ جو ہے وہ وجود میں آ جائے تو تخلیق ہو جاتی ہے، حمل ٹھہر جاتا ہے۔ لیکن آج ہمیں معلوم ہے یہ دونوں ہی چیزیں زندہ ہیں۔ لیکن بہرحال یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ پانی اٹ سیلف ایک ڈیڈ شے ہے، اور اسی طرح زمین بھی ڈیڈ شے ہے، لیکن ان دونوں کے امتزاج سے اللہ تعالیٰ زندگی پیدا فرما دیتا ہے۔ نزلنا من السماء ماء مبارکا، اور ہم نے آسمان سے وہ بارش نازل فرمائی، وہ پانی نازل فرمایا جو بہت ہی برکت والا تھا۔ فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ، اور پھر اس کے ذریعے ہم نے وہ باغات جو ہیں وہ بھی بنا دیے ان کے لیے، جن سے وہ پھل حاصل کر رہے ہیں، میوے حاصل کر رہے ہیں، سبزیاں حاصل کر رہے ہیں۔ وَحَبَّ الْحَصِيدِ، حب کہتے ہیں دانے کو۔ غلہ کیا ہے؟ گندم کا دانہ ہے، چاول کا دانہ ہے، جو کا دانہ ہے، اسی طرح اور بہت سے ہیں جس کا معاملہ جو ہے وہ اجناس سے ہے۔ تو یہ دو قسم کے بالکل الگ چیزیں ہیں۔ ایک تو وہ درخت ہے جس سے آپ ہر سال پھل حاصل کر رہے ہیں، آم کا درخت ہے سال ہر سال پھل دے رہا ہے، کھجور کا درخت ہے جو سینکڑوں سال، بلکہ اب تو یہ بھی کہا جاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو درخت موجود تھے آج بھی بعض درخت کھجور کے وہی مدینہ میں موجود ہیں جن سے کھجوریں حاصل کی جاتی ہیں، اس لیے کہ ان کی زندگی بہت طویل ہوتی ہے کھجور کے درخت کی۔ جس طرح ان کی طوالت ہے جس کا ذکر آگے آ بھی جائے گا کہ اس زمانے میں مکان کیا ہوتے تھے، زیادہ سے زیادہ 2 منزلہ مکان کا کوئی تصور ہوگا، اور اس کے اسی صحن کے اندر اگر کھجور کا درخت ہے کوئی 90 فٹ یا 120 فٹ بلند تو کیا نسبت و تناسب ہے، اور اس کا پھل جو ہے بالکل اس کے اوپر لگا ہوا ہے۔ اب اس کو اتارنے کے لیے جو محنت کرنی چاہیے اور جو اس کے لیے ٹیکنیک چاہیے، اہل عرب اس سے خوب اچھی طرح واقف تھے۔ تو یہ تمام چیزیں جو مشاہدے کی ہیں اس کا ذکر آگے آ جائے گا۔ تو مبارکاً فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ، تو وہ درخت کے جن سے تم ہر سال پھل حاصل کرتے ہو، جن کی تم کاشت کرتے ہو، آموں کا باغات ہے، اسی طرح جو ہے سٹرس فروٹ ہے، اسی طرح کنوؤں کا باغات ہیں آپ کو مل جائیں گے۔ اور دوسری وہ ہے جن کو بویا جاتا ہے اور ایک متعین عرصے کے بعد ان کو کاٹ دیا جاتا ہے، یہ حب الحصید ہے، وہ غلہ اور اجناس کے جو ہم بطور غذا اس کو جو ہے استعمال کرتے ہیں۔ گندم سے روٹی بن رہی ہے، اسی چاول آپ استعمال کر رہے ہیں، اسی طرح باجرہ جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں، جو استعمال کر رہے ہیں، یہ دونوں قسم کی چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے تمہاری ہی زندگی کے لیے، انما الدنیا خلقت لکم، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں بھی تمہیں حاصل ہیں وہ اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں۔
لیکن آگے تمہیں کس لیے پیدا کیا؟ وَأَنْتُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ۔ اب یہ شے ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو جاتی ہے کہ ہمیں اللہ نے آخرت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہم فوکس کر لیتے ہیں اسی دنیا کی زندگی کو، یہی محنت ہے، یہی کوشش ہے، دن رات ایک کر رہے ہیں، لدو اونٹ کی طرح لگے ہوئے ہیں، یہاں اپنے سٹیٹس کو آگے سے آگے بڑھانے کے لیے، آسائشیں اور مزید حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ آخرت ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے۔ کَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ، یہ جو عاجلہ ہے نا دنیا کی، یہاں کا جو رنگ روپ ہے، یہاں کی زیب و زینت، اس کے تم اسیر ہو۔ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کے تصور کو تم نے کہیں پس پوش ڈال رکھا ہے، اگر وہ ہے بھی تو سیکنڈری شے ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو تو گویا کہ بالکل اپنے آپ کو ہلاک کرنا ہے تو اس دنیا کے لیے کرنا ہے، ہلکار کرنا ہے تو اس کے لیے کرنا ہے، آخرت کے سوچنے والے کون لوگ ہوں گے؟ تو ماء مبارکن و جنات محب الحصید والنخل باسقات لها طلع نضید، اور اسی طرح پھر وہ درخت ہیں باسقات اللہ جو بہت بلند و بالا ہیں۔ اب جیسا کہ میں نے عرض کیا، کھجور کا درخت 60 70 80 90 فٹ بلند ہوتا ہے، اور اس میں بعض درخت ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی بلندی بہت کم ہے، اور گویا کہ کوئی شخص کھڑے ہوئے یا تھوڑا سا اپنی بلندی پر جا کر اس کا جو ہے میوہ حاصل کر لیتا ہے۔ ہر قسم کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر پیدا کر دی ہیں، تو گویا کہ یہ بارش کا مبارک پانی فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ، اور اسی کے ذریعے ہم نے باغات بھی تمہارے لیے اگا دیے، وَحَبَّ الْحَصِيدِ، اور وہ فصلیں، وہ اناج کے جو تم کاٹ لیتے ہو، وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ، اور اسی طرح وہ بلند و بالا درخت کھجور کے باسقات اللہ جو بہت بلند ہے، طلع نضید، اور ان کے لیے ہے بہت ہی، جسے آپ کہیے کہ تہ بر تہ خوشے ہیں، گچھے ہیں۔ کبھی آپ نے وہ دیکھا ہو کیلے کا پورا جسے لنگر کہتے ہیں یا کیا کہتے ہیں، تو کس خوبصورتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ کیلوں کو ان کے ساتھ جو ہے وہ بالکل جوڑا ہوتا ہے۔ یہی معاملہ اگر آپ کھجور کے گچھے کو دیکھ لیں تو تہ بر تہ آپ کو اس کو نظر آ جائیں گے۔ انار کے اگر آپ چھلکے کو ایک جدا کریں تو اندر جس طرح موتیوں کی طرح وہ آپ کو دانے نظر آئیں گے، ایک دفعہ بکھیر دیجئے، پھر آپ ان کو سمیٹ کے دوبارہ انار کی شکل میں جو ہے اس کو دوبارہ کر ہی نہیں سکتے۔ اسی طرح یہ جو بھٹا ہوتا ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے موتیوں کی طرح جو ہے دانے آپ کے لیے رکھ دیے ہیں۔ یہ تمام چیزیں کس کے لیے؟ انسان کے لیے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، انما الدنیا خلقت لکم، یہ دنیا میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا کیا۔ وَأَنْتُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، اور تمہیں آخرت کے لیے پیدا کیا گیا۔ اور ظاہر ہے کہ یہ اگر ہمیں خیال مستحضر رہے تو ہماری سمت صحیح رہے گی، ہم پھر گویا کہ اللہ کی رضا کے جویا ہوں گے، اس رستے کے اوپر چل رہے ہوں گے جو اللہ کی رضا کی طرف جا رہا ہے۔ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ، وہ بلند و بالا کھجور کے درخت کہ جن کے خوشے ہیں تہ بر تہ، کھجوریں ہیں گچھوں کی شکل میں، رزقا للعباد، یہ تمام چیزیں اللہ نے اپنے بندوں کے لیے بطور رزق پیدا فرمائی ہیں، یہ رزق ہے بندوں کا۔ اب بندوں میں یہاں وہ بھی ہیں جو اللہ کے انکاری ہیں، لیکن اللہ کی یہ سنت نہیں ہے، جیسا کہ وہ حدیث بھی ہے نا کہ حضور نے فرمایا اگر دنیا و ما فیہا کی وقت، گویا کہ یہاں کے تمام خزانے، یہاں کی تمام نعمتیں اللہ کی نگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، تب بھی اللہ تعالیٰ کسی کافر اور فاسق کو اور کسی مشرک کو یہاں گھونٹ بھر پانی نہ دیتا۔ ان تمام چیزوں کی کوئی حیثیت ہے نہیں، یہ تو گویا کہ انسان کی گزر بسر کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ رکھنے کے لیے، آخر امتحان کسی کافر اور مشرک کا بھی تو ہے نا، تو اسے بھی تو زندہ رکھنا ہے۔ لیکن یہ کہ ہمارا مشاہدہ یہ ہے، اور بالکل صحیح ہے، کہ جو بھی جس کے نزدیک کوئی اخلاقی قدر نہیں ہوتی، جو اللہ کا نافرمان ہے، فاسق و فاجر ہے، حرام و حلال کی کوئی تمیز نہیں ہے، اس دنیا میں وہ عیش کرتے پھر رہے ہیں۔ اور جنہوں نے اپنے آپ کو قناعت کے ساتھ جکڑے رکھا، صرف حلال کے اوپر کاربند رہے، ان کے لیے دنیا معلوم ہوتا ہے کہ بالکل تنگ کر دی گئی ہے، ان کے لیے تو 2 وقت کی روٹی کا جو فراہم کرنا وہ آسان کام نہیں ہے۔ یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ ان کے اخلاقی نتائج مرتب ہوں گے۔ یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے ان لوگوں کو جنہوں نے اس دنیا میں فاقے جھیلے تھے لیکن کسی حرام کے اندر انہوں نے جو ہے اس کا ارتکاب نہیں کیا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی جو نوازشیں ہوں گی، فروح و ریحان و جنت نعیم، اور جنت کی جن نعمتوں کا اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ذکر کیا کہ ابھی ان کا مطالعہ کیجئے، ہمارے پاس جسے آپ کہیے الفاظ ختم ہو جاتے ہیں ان نعمتوں کے بیان میں۔ اور یہی معاملہ جسے آپ اپوزٹ پکچر کہیں گے وہ جہنم کی ہے، کہ اس کی جو ہولناکیاں ہیں الفاظ نہیں ہیں جو ان ہولناکیوں کو بیان کر سکے۔ رزقا للعباد، یہ تمام چیزیں گویا کہ رزق کا ایک سبب ہے بندوں کے لیے۔ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ، اب یہ دیکھیے پوری دلائل دینے کے بعد جس نے مردہ زمین کو زندہ کر دیا، وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا،
اور اسی طرح ہم اسی پانی کے ذریعے اس زمین کو جو مردہ تھی زندہ کر دیتے ہیں، کذالک الخروج، اور اسی طرح نکلنا ہوگا تمہارا۔ تمہیں بڑا مشکل کام لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا، آگے آ جائے گا افعینا بالخلق الاول، کیا ہم پہلی مرتبہ تمہیں تخلیق کرنے کے بعد کیا بالکل تھک گئے؟ تم اس کائنات کو نہیں دیکھتے؟ لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، اس زمین و آسمان کا، اس چاند، سورج، ستارے اور سورج سے لاکھوں گنا بڑے روشن کرے، ان تمام کا جو خالق ہے، ان کا پیدا کرنے والا ہے، کیا اس کے لیے کسی انسان کا پیدا کرنا کوئی مشکل کام ہو سکتا ہے؟ لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، اس زمین و آسمان کا پیدا کرنا کہیں زیادہ بڑا کام ہے انسانوں کی تخلیق، انسان کو پیدا کرنے سے۔ تو معلوم ہوا کہ تمہارا جو ہے وہ کوئی اس کا گمان نہیں آ سکتا تمہارے اندر کہ اللہ تعالیٰ کی خلاقیت کے کیا کیا جو ہے اس کی کوئی لمٹ ہے ہی نہیں، وہ تو ان لمیٹڈ ہے، اس کی ہر صفت ان لمیٹڈ ہے۔ کذالک الخروج، اور اسی طرح ہوگا تمہارا نکلنا، ایک دن تمہیں بھی زندہ کر کے نکال لیا جائے گا، جس طرح کہ اس مردہ زمین کو اللہ تعالیٰ زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس وثمود، اور ان سے پہلے جھٹلایا تھا نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی، اور اصحاب الرس نے بھی، اور سمود نے بھی۔ اب ان قوموں کا ذکر قرآن کی مکی صورتوں میں، یہ بھی مکی صورت ہے، اس میں بھی ہے، اور بہت سی اور صورتوں میں بھی ہم اس سے پہلے پڑھ چکے، بہت تفصیل کے ساتھ ذکر آیا، یہاں صرف نام لے لیا گیا۔ قوم نوح، حضرت نوح علیہ السلام 950 برس زندہ رہے اپنی قوم کے درمیان، ایمان لانے والوں کی تعداد چند سو تو بہت دور کی بات ہے، 100 تک بھی نہیں پہنچی، زیادہ سے زیادہ جو روایت ملتی ہے شاید کہ 70-72 افراد ان پر ایمان لائے تھے، بلکہ بعض روایات کے تحت تو ایمان لانے والوں کی تعداد 12 سے زائد نہیں تھی، جن میں سے اکثریت ان کی تھی جو ان کے اپنے خاندان والے تھے۔ تو گویا کہ 950 برس کی دعوت و تبلیغ کا نتیجہ کیا ہے؟ بظاہر آپ کہیں گے بالکل زیرو، صفر، کتنے لوگ ایمان لائے؟ اور پھر یہی ہے کہ جو آدم ثانی اس بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ انہی کے آگے نسل تھی، باقی جو لوگ ایمان لائے تھے ان کا معاملہ کیا ہوا، قرآن اس کے اوپر کوئی جس سے آپ کا یہ تفصیل بیان نہیں کرتا، لیکن قرآن یہ ضرور کہتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام ہی کی نسل کو پھر ہم نے باقی رکھا پوری دنیا میں۔ آج جو شخص بھی موجود ہے بالآخر جا کر، جس طرح ہم کہتے ہیں نا حضرت آدم پر جا کر تمام انسان مل جاتے ہیں، کالا ہو، گورا ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، کوئی بھی ہو، جا کر مل جائے گا وہاں۔ لیکن یہ کہ اس سے پہلے آدم ثانی کون ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام، انہی کے 3 بیٹے تھے کہ جن سے آگے پھر نسل پھیلی ہے، اور پوری دنیا اس وقت کی جو ہے معلوم دنیا، ظاہر ہے کہ جہاں انسان موجود ہے وہ معلوم دنیا ہے، تو وہ تمام جو ہیں وہ افراد ہیں اسی نسل کے ان 3 بیٹوں میں سے، یافس ہے، حام ہے، سام ہے۔ تو فرمایا گیا وَقَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ، قوم نوح نے بھی جھٹلایا، وَأَصْحَابُ الرَّسِّ، یہ رس والے کون ہیں؟ ان کی تفصیل قرآن میں نہیں ہے، ان پر کس نوع کا عذاب اللہ کی طرف سے نازل ہوا اس کا ذکر بھی قرآن میں نہیں ہے، لیکن 2 یا 3 مقامات ہیں۔ سورہ فرقان کے اندر بھی اصحاب الرس کا لفظ ہم نے پڑھا تھا، یہ ذکر وہاں بھی موجود تھا۔ تو اس میں جو تحقیق کی گئی ہے، اس میں تفہیم القرآن کا مطالعہ بھی میں نے کیا، بعض اور تفاسیر کا بھی، تو صرف اس حد تک معلوم ہوا ہے کہ رس کے نام سے 2 مقامات تھے عرب میں، ایک حجاز میں تھا، ایک نجد میں تھا۔ اور رس اصل میں کہتے ہیں کنویں کو، اور کنواں معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک گویا کہ آبادی کی ایک جگہ بن جاتا ہے جہاں آپ کو پانی حاصل ہو رہا ہو، کوئی چشمہ اگر بہہ رہا ہو۔ یہ زمزم جب وہاں سے پھوٹا تھا تو آپ کو معلوم ہے مکہ کی آبادی تو وہیں سے شروع ہوئی تھی نا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب بالکل ہی جسے آپ کہیے نوزائیدہ تھے، بچے تھے، ان کے ایڑیوں کے رگڑنے سے وہ زمزم کا چشمہ جو پھوٹا تو وہیں آ کر پھر جو ہے لوگ آباد ہوئے اور قبائل بن گئے، وہاں سے آبادی کا گویا کہ آغاز ہو گیا۔ اسی طرح کسی علاقے میں کوئی پانی کا ذخیرہ ہے تو وہاں ارد گرد آبادی ڈیولپ ہو جاتی تھی، تو یہ کنویں بھی تھے، اور اس میں خاص طور پر جس کا ذکر کہیں ملتا ہے قرآن بھی اصحاب الرس کہتا ہے کہ کنویں والے، مراد اس سے وہی ہے۔ لیکن یہ کہ حجاز میں بھی ایک مقام تھا جس کا نام رس تھا، اور اسی طرح ایک جو ہے نجد کے علاقے میں بھی ایک مقام تھا، اور وہاں کا ایک مقام جو ہے ان دونوں میں سے اس کا جو ہے کنواں بہت ہی زیادہ جس سے کہیے کہ بڑا تھا، وہاں پانی کا ذخیرہ بھی بہت تھا، وہاں ایک پوری قوم آباد تھی۔ تو قرآن جو ذکر کرتا ہے اس قوم کا کہ جو اس کنویں کے ارد گرد موجود تھے، اور اس میں ایک تفسیر میں یہ بھی لکھا ہوا تھا، مجھے معلوم نہیں اس کے ماخذ کیا ہیں، کہ اس نبی یا رسول کو جس کو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا جو اس کنویں کے ارد گرد موجود تھے، جو آباد تھے، تو انہوں نے اس رسول کو تو نہیں، اس نبی کو، ظاہر ہے کہ رسول تو قتل نہیں کیا جا سکتا، لیکن نبی کے بارے میں قرآن بھی کہتا ہے بہت سے انبیاء کو بنی اسرائیل کے جو بھی لوگ تھے سرکش، انہوں نے قتل بھی کیا، تو اپنے نبی کو انہوں نے قتل کر کے اس کنویں میں پھینک دیا تھا۔ تو اس بنیاد پر اصحاب الرس کہلائے
کہ گویا کہ وہ کنویں والے. لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ اس قوم پر بھی اللہ تعالیٰ نے پھر عذاب نازل کیا تھا. عذاب کی نوعیت کیا تھی اس کا ذکر قرآن نہیں کرتا. تو کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس، یہ رس والے و سمود. اور اس میں یہ بھی تفصیل ہے کہ ایک کنواں بہت بڑا تھا، ایک چھوٹا تھا. جس طرح ہمارے ہاں بھی عام طور پر ہوتا ہے چھوٹی آبادی بڑی آبادی. ہم کرشن نگر میں رہا کرتے تھے تو وہاں ایک جو ہے وہ چھوٹا ساندہ کہلاتا تھا، ایک بڑا ساندہ کہلاتا تھا. ساندہ کلاں، ساندہ خرد. تو یہ گویا کہ ایک ہی نام ہے جو مختلف دو نسبتوں سے جو ہے وہ زبان زد عام ہو گیا. اسی طرح رس جو ہے یہ بڑا کنواں تھا، ایک چھوٹا کنواں تھا. اور وہ بڑے کنویں والے گرد گرد جو لوگ آباد تھے ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ اللہ کا عذاب آیا. وہ سمود، اسی طرح قوم سمود ہے. وعاد و فرعون و اخوان لوط. قوم سمود کا ذکر قرآن میں بہت سے مقامات پر ہے. اور یہی وہ قوم ہے کہ جس نے مطالبہ کیا تھا حضرت صالح علیہ السلام سے کہ اگر ہماری نگاہوں کے سامنے اس پہاڑ میں سے اس میں شگاف پڑے، اس میں سے کوئی اونٹنی برآمد ہو اور وہ ہماری نگاہوں کے سامنے بچہ جنے تو ہم تم پر ایمان لے آئیں گے. اس کا ذکر قرآن حکیم ناقہ کہا گیا، ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی. اللہ تعالیٰ نے ان کے اس مطالبے کو گویا کہ پورا کیا اور وہ اونٹنی برآمد ہوئی. لیکن اس کے باوجود وہ لوگ جو ہیں وہ ایمان نہیں لائے اور پھر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا عذاب اس قوم کے اوپر نازل ہوا تھا. وعاد و فرعون و اخوان لوط، یہ قوم سمود کا انجام ہوا. اور اسی طرح قوم عاد ہیں، اور یہ گویا کہ قوم عاد قوم سمود سے پہلے تھے. اسی طرح قوم سمود کو عاد ثانیہ بھی کہا جاتا ہے. عاد اولا پہلے عاد حضرت ہود علیہ السلام جن کی طرف بھیجے گئے، اور عاد ثانیہ یا عاد اخرى کون ہے؟ قوم سمود جن کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا. وعاد و فرعون و اخوان لوط، اسی طرح فرعون جن کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا. وہ اخوان لوط، اور لوط کے بھائی بند. قرآن حکیم میں اکثر و بیشتر جہاں بھی قوم لوط کا ذکر ہے، قوم لوط کا ذکر بھی آیا لیکن اخوان لوط زیادہ آیا. اب اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے اس کے بارے میں کوئی خاص بات تفصیل سے مجھے حاصل نہیں ہو سکی. لیکن اخوان کا لفظ جو ہے وہ قوم لوط کے لیے قرآن استعمال کرتا ہے. اگرچہ یہ وہ قوم ہے جس پر اللہ کا وہ عذاب آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو بلندی پر لے جا کر زمین پر پٹخا اور اس کے بعد پتھروں کی بارش ہوئی اس بستی کے اوپر. گویا کہ ہولناک ترین عذاب جو اللہ کے آئے ان میں سے ایک عذاب وہ تھا جو اس قوم پر آیا جو ہومو سیکشول تھے، جنہوں نے گویا کہ اپنی جس شہوت پورا کرنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے جائز رستہ رکھا ہے اس کی بجائے ناجائز رستے کو اختیار کیا. وعاد و فرعون و اخوان لوط و اصحاب الایکۃ و قوم تبع، اور اسی طرح ایکا والے. ایکا کون ہے؟ یہ اصل میں اس کا ترجمہ یہاں بھی کیا. اور بن والے، بن اصل میں جنگل کو کہتے ہیں. اور یہاں تقریباً تمام مفسرین کا اس پر اجماع ہے کہ یہاں اصل میں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم مراد ہے کہ وہ جس علاقے میں رہتے تھے وہاں بہت کثرت کے ساتھ درخت تھے، کوئی جنگل کا سا ماحول تھا. لہٰذا قرآن نے انہیں گویا کہ یہ لفظ عطا کر دیا، اصطلاح اصحاب الایکہ، بن والے، جنگل والے. وقوم تبع، اسی طرح وہ قوم کے جو یمن کی رہنے والی تھی. اور اس کے بارے میں بھی مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بھی تفسیر بیان کی ہے کہ یمن جو ہے بہت ہی زرخیز علاقہ تھا. اور پھر یہ کہ یہاں بہرحال اللہ کا بعد میں عذاب بھی آیا، اس لیے کہ یہ انہی قوموں کا ذکر ہے جن پر اللہ کا عذاب آیا. بہت خوشحال قوم تھے، بہت جسے آپ کہیے کہ اپنے اعتبار سے اس زمانے کی بہت مہذب متمدن قوم تھی. لیکن اللہ کی نعمتوں کا جس طرح پھر انہوں نے انکار کیا اور پھر اللہ کا عذاب ان پر وارد ہوا. تو قوم تبع وہ کہ جہاں تبع اصل میں وہ ان کے توابع کہلاتے تھے، بادشاہ. جس طرح فرائنہ ہے نا، مصر کے رہنے والے جو تھے ان کے بادشاہ فرعون کہلاتے تھے، اس کی جمع فرائنہ ہے. اسی طرح عراق کے رہنے والے جو ہے ان کے بادشاہ نمرود کہلاتے تھے، وہ نماردہ کہلاتی ہیں. اسی طرح یہ جو ہے یہ توابع تھے، یہ تبع، گویا کہ وہ تبع کے رہنے والے اور وہ بادشاہوں کی سرزمین. کل کذب الرسول فحق وعید، یہ قاعدہ کلیہ رہا ہے کہ ان میں سے ہر قوم نے اپنے رسول کو جھٹلایا. مکی صورت ہے اور یہی جرم ہے کہ جس کا ارتکاب کر رہے تھے مکہ والے، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں اس کو رد کر رہے ہیں، جھٹلا رہے ہیں، چٹا اور پورا انکار کر رہے ہیں. نہ آخرت کو ماننے کو تیار اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے جو ہے انکار کرنے والے. کل کذب الرسول فحق وعید، ان سب نے جھٹلایا رسولوں کو. فحق وعید، اور پھر بالآخر میری جو سزا ہے، میری جو دھمکی تھی، میرا جو عذاب تھا ان پر وارد ہو کر رہا. حق صادق آیا ان پر میرا عذاب. اور ہر رسول نے اپنی قوم کو خبردار کیا تھا اللہ کی بندگی اختیار کرو، ما لکم من الہ غیر، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، اور اگر تم انکاری ہوگے تو اللہ کی پکڑ تم پر آ کر رہے گی.
ہر رسول اور ہر نبی اپنی سیرت، اپنے کردار، اپنے لین دین، اپنے افعال و اعمال کی بنیاد پر ایک سند حاصل کرتا تھا اس معاشرے سے، کہ اس معاشرے کے جسے آپ کہیے گلے سرسبد ہے، یہ یہاں کی کریم ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اتنا صادق، اتنا امین، اتنا وعدہ پورا کرنے والا کوئی شخص نہ ہو پوری بستی میں، اور وہ اگر اچانک دعویٰ کر دے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے منتخب کر لیا رسالت و نبوت کے لیے، اور یہ قوم انکار کر دے، جس نے زندگی میں کسی چھوٹے سے معاملے میں کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، کسی چھوٹے سے معاملے میں کسی کو کے ساتھ کوئی غلط بیانی نہ کی ہو، اس کے بارے میں اگر یہ کہہ دیا جائے کہ جھوٹ بول رہا ہے، بات بالکل غلط ہے، تو ظاہر ہے کہ اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا جسے آپ کہیے کہ ان کی عقل کا ماتم کیا جائے۔ کل کذب الرسل فحق وعید، اور پھر بالآخر میری جو وعید اور میری جو دھمکی تھی ان کے اوپر صادق ہوئی، اور وہ حق ان کے اوپر آ کر رہا، وہ عذاب ان پر جو ہے نازل ہوا۔ افعینا بالخلق الاول، اب پھر دیکھیے اسی طرف آ رہی ہے جو ان کا اصل مرض تھا کہ ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، کیسے ممکن ہے؟ افعینا بالخلق الاول، کیا ہم پہلی مرتبہ تخلیق کرنے کے بعد عاجز آ چکے؟ کیا تھک ہار کر بیٹھ گئے؟ جیسے کہ اسی سورہ کے آخر میں فرمایا گیا نا، ہم نے زمین و آسمان اور ساتوں آسمانوں اور زمین کو ہم نے پیدا کیا، وما مسنا من لغوب، اور ہمیں کسی قسم کی کوئی تکان لاحق نہیں ہوئی۔ ورنہ ہمارا تو تصور یہ ہے کہ آپ جتنا بھی گویا کہ کام کریں گے اس کے بعد آپ کے جسم کو ضرورت ہوتی ہے آرام کی۔ اگر یہ رات نہ ہوتی جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ بہت بڑی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ رات کے دورانیے میں تم آرام کرنے کے بعد وہ تمام طاقت جو تم نے پچھلے دن صبح سے شام تک محنت کر کے جو تمہارے جسم سے نکلی تھی، تمہیں رات کی اس تاریکی کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہی طاقت تمہیں دوبارہ لوٹا دی۔ اگلے دن پھر آپ اپنے کام پر نکل گئے، سارا دن آپ نے کمر توڑ دینے والی محنت کی، اور رات کو اپنے گھر کے پہنچے، اور چند ساعتوں کی جو ہے نیند نے گویا کہ آپ نے ان تمام توانائیوں کو دوبارہ آپ کے اندر پیدا کر دیا۔ تو اللہ کی نشانیوں میں سے بہت بڑی نشانی ہے، گویا کہ وہ تمام انرجی جو آپ نے ویسٹ کی تھی آپ دوبارہ حاصل کر رہے ہیں۔ اور ایسا اللہ نے ہارمونل نظام بنایا ہوا ہے کہ جو ایکٹیویٹ ہی ہوتا ہے سورج غروب ہونے کے گھنٹے، 1.5 گھنٹے، 2 گھنٹے کے بعد۔ اسی لیے عام طور پر جو کہا جاتا ہے جس کے بدقسمتی سے اب آپ میرے سمیت ہم گویا کہ اس کے مرتکب ہو رہے ہیں، وہ جرم ہے کہ عشاء کے بعد دیر تک جاگتے رہنا۔ معلوم ہوتا ہے 11، 12، 1 بجے تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ گویا کہ اصل دورانیہ جو آپ کا تھا، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کی تعمیر فرمائی ہے، تخلیق فرمائی ہے، اور ہمارا جو جسم کا جو ہارمونل نظام ہے اس کو بیلنس رکھا ہے اس بنیاد پر کہ رات کی استراحت سے وہ تمام ایکٹیویٹ ہوتے ہیں، اور آپ کی کھوئی ہوئی توانائی آپ کو حاصل ہوتی ہے۔ اس کو اگر آپ نے ضائع کر دیا مختلف لہو و لعب میں، یا ویسے ہی جاگتے رہے، نیند نہ کی، اس کی وجہ سے جو بھی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، جس طرح کے عوارض پیدا ہو رہے ہیں، اس کا بھی آپ کو علم ہے۔ تو قدرت کے جو کام ہے اس کے اندر اگر ہم رخنہ ڈالیں گے، اس کے اندر رکاوٹ پیدا کریں گے، تو معلوم ہوا کہ یہ بالکل وہی بات ہے کہ اللہ کی تخلیق کے اندر آپ نے جو ہے تبدیلی پیدا کر دی، اس کے اندر رکاوٹ پیدا کر دی۔ تو رات کو جلد سو جانا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید فرمائی ہے۔ اگرچہ کہا جا سکتا ہے کہ اس زمانے میں تو چونکہ نہ کوئی لائٹ تھی، نہ کوئی کسی قسم کی اور گیجٹ تھی کہ جس سے انسان جو ہے وقت پاس کر سکتا، تو ظاہر ہے کہ سورج غروب ہوا، اندھیرا چھا گیا، زیادہ سے زیادہ ہر گھر کے اندر کوئی دیا روشن ہے، کوئی لالٹین یا کوئی اور موم بتی روشن ہے، اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں۔ اور وہ گویا کہ انرجی آپ کی لگ رہی ہے، تو جیسے انسان سونے کے قریب ہوا تو اس کو بھی بجھا دیا، تو ایکٹیویٹیز تو ختم ہو گئی۔ انسان فطرت کے بہت قریب تھا، بہت قریب تھا۔ لیکن اب یہ جو آج کل کی چکا چوند ہے، اور یہاں کی جو روشنیاں ہیں، اور یہاں کے جو لہو و لعب ہے، یہاں کی جو مصروفیتیں ہیں، ان تمام چیزوں نے انسان کو اپنی اصل جسے آپ کہیے جی فطری جو ایک ہونی چاہیے تھی اس سے بہت دور کر دیا ہے۔ تو افعینا بالخلق الاول، تو کیا ہم انسان کو پہلی مرتبہ پیدا کرنے کے بعد عاجز آ چکے ہیں، تخلیق بالکل جو ہے وہ تھک چکے ہیں؟ بل ہم فی لبس من خلق جدید، نہیں بلکہ انہیں کوئی دھوکہ ہوا ہے اس معاملے میں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں، شیطان نے ان میں یہ وسوسہ ڈال دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ عاجز ہے، تمہیں دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا۔ جس اللہ نے ایک گندے پانی کی بوند سے انسان کی تخلیق فرما دی، کیا وہ اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے؟ جس نے زمین و آسمان، لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، اس زمین و آسمان کی تخلیق تو کہیں بڑھ کر ہے انسان کی تخلیق سے۔ انسان کی حیثیت کیا ہے؟ لیکن اس کے باوجود وہ اعتراض کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا، میری جو ہے دوبارہ پیدائش نہیں ہو سکتی۔ جیسا کہ سورہ قیامہ میں فرمایا گیا نا، بل یرید الانسان لیفجر امامہ،
انسان چاہتا یہ ہے کہ فسق و فجور کی جو زندگی اس نے اختیار کر لی ہے، جن گناہوں میں وہ ملوث ہو چکا اور ان کا عادی ہو چکا، انسان انہیں چھوڑنا نہیں چاہتا۔ اور دلیل کیا کہتا ہے؟ یسأل ایان یوم القیامہ، پوچھتا کب ہوگا قیامت کا دن۔ گویا کہ قیامت کا میں نہیں ماننے والا، اگر قیامت کو مانوں گا تو مجھے اپنے یہ تمام غلط باتیں چھوڑنی پڑیں گی، یہ حرام جو میری غذا میں شامل ہو چکا اسے چھوڑنا پڑے گا، اور جو غلط کام کر رہے ہیں اس کو چھوڑنا پڑے گا۔ لہٰذا عافیت اسی میں ہے کہ قیامت کا انکار کر دو۔ عقل عیار ہے، 100 بھیس بدل دیتی ہے۔ عقل جو ہے یہ تو کرائے کا وکیل ہے، وہ آپ کو ہر چیز کے لیے دلیل دے دے گا، تو اس سے بہتر ہے کہ اسے مانو ہی نہ، تاکہ خام خواہ منہ کا ذائقہ خراب نہ ہو۔ گویا کہ جو کہا جاتا ہے نا، انسان کو اب تو باقاعدہ سوشل انجینئرنگ انسان کو اسی حیوانیت کی طرف لے کر آ رہی ہے کہ یہ خام خواہ کا گلٹ انسان میں کیوں پیدا ہوتا ہے کہ میں نے غلط کام کیا۔ فرض کیجئے کہ انسان میں اللہ تعالیٰ نے، فرض کیا کیجئے کہ حقیقت ہے کہ شہوت کا جذبہ رکھا، اگر کوئی فرض کیجئے کہ اس نے غلط کام کیا تو اندر ایک گلٹ پیدا ہو گیا، اندر ضمیر اسے اب جو ہے وہ کچوکے لگا رہا ہے، رات کی نیند حرام ہو رہی ہے، میں نے غلط کام کیا، بدکاری کا عمل کیا، یہ غلط کیا، ایک اس پر ظلم کیا۔ تو بہتر یہ ہے کہ وہ تمام قوانین وغیرہ اس سے بالکل انسان کو، جس کو بالکل آزاد کر دو، مادرزاد برہنہ کر دو، ختم کر دو، اخلاقی حدود کو ختم کر دو، تاکہ وہ انسان کے اندر گلٹ ہی پیدا نہ ہو، انسان کے اندر احساس زیاں ہی پیدا نہ ہو، اور اس گلٹ کی وجہ سے انسان کی صلاحیتیں جو ہیں ان کو زنگ لگ جاتا ہے، وہ آگے بڑھنا اس کے اندر ختم ہو جاتا ہے۔ لہذا انسان کو مادر پزد ایک حیوان بنا کر رکھ دو، اس سے آگے انسان کا کوئی گویا کہ کوئی اور منزل ہے ہی نہیں۔ اب یہ ہے اصل میں جسے آپ دہریت کہیں گے، جسے مادیت کہیں گے، جس میں آخرت کا تصور جو ہے انسان کے ذہن سے باقاعدہ اوجھل ہو جاتا ہے، اوجھل کر دیا جاتا ہے۔ بل ہم فی لبس من خلق جدید، انہیں بڑا دھوکہ لگ گیا اس بات میں کہ ہم اسے دوبارہ پیدا نہیں کر سکتے، ہم اسے پیدا کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، اللہ کے لیے بہت آسان کام ہے۔ جب ہم مانتے ہیں کہ اللہ کے کلمہ کن کے نتیجے میں جو وہ چاہے ہو سکتا ہے، تو اس بات کے ماننے میں کیا رکاوٹ ہے، کیا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وہی کلمہ کن ہوگا اور تمام انسان جو ہے زندہ نکال کر کھڑے کر دیے جائیں گے۔ اس کے لیے آپ کو کوئی سائنسی مشقیں کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی کیلکولیشن کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ تو گویا کہ جسے کہتے ہیں نا کہ ایک عالم خلق ہے، ایک عالم امر ہے۔ عالم امر کے اندر صرف کلمہ کن ہے، اور عالم خلق کے اندر بہرحال بچہ اگر اس کی ولادت ہوتی ہے تو 9 مہینے 10 دن وہ ماں کی پیٹ میں گزار کر آتا ہے۔ تو ان دونوں چیزوں کو بھی الگ کر لیجئے، اور خاص طور پر یہاں اس بات کو بھی نوٹ کر لیجئے کہ جہاں سے بات شروع ہوئی تھی، پہلا رکوع وہیں ختم ہو رہا ہے کہ انہیں تردد اس بات پر ہے کہ ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جا سکتا، جبکہ افعینہ بالخلق الاول، جس اللہ نے تمہیں پہلی مرتبہ زندہ کیا وہ دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا۔ بل ہم فی لبس من خلق جدید، بلکہ وہ اپنے خلق جدید دوبارہ زندہ کیے جانے کو گویا کہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے کہ ان کو لاحق ہو چکا ہے۔ یہاں پہلا رکوع سورہ مبارکہ کا ختم ہوا، انشاءاللہ اگلی مرتبہ ہم دوسرے رکوع کا مطالعہ کریں گے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔